وہ 19 سالہ لڑکی مرر کے سامنے کھڑی اپنے زخموں کو ہاتھ سے چھو کے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ لگاتے ہی ان سے اٹھتے درد نے اس کی آنکھوں کو بھگو دیا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کتنے ٹائم سے اس چھوٹے سے کمرے میں قید ہے، جس میں ایک بیڈ، 2 کرسیاں، ایک ٹیبل اور دیوار پر لگے ایک مرر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہاں، ایک روشن دان ضرور تھا جس سے آتی روشنی سے دن اور اندھیرے سے رات کا پتہ چلتا تھا۔ وہ جب بھی صبح اٹھتی ایک ہی دعا کرتی کہ آج شام نہ ڈھلے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ قدرت کا نظام اپنے اصولوں کے مطابق چل رہا تھا۔ آج بھی جیسے جیسے روشن دان سے آتی روشنی مدھم پڑ رہی تھی، اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اس کی نیلی آنکھیں جن میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، اب رو رو کر ان میں آنسو سوکھ چکے تھے۔ وہ نڈھال سی بیڈ پہ بیٹھی روشن دان پہ نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچنے لگی، جب اچانک سے لائٹ آف ہوئی۔ لائٹ آف ہوتے ہی اس نے خود کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ جیسے جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ کسی نے کمرے میں آتی کھانے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس کی نظر آنیا پہ پڑی، جو مسلسل گھٹنوں کو اپنی باہوں میں لیے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی آنیا کو دیکھتا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب گیا، آنیا نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ دروازے سے آتی روشنی میں وہ تو آنیا کو دیکھ سکتا تھا، لیکن آنیا ہمیشہ کی طرح ناکام تھی، کیونکہ وہ اپنا منہ، ہاتھ اور پاؤں تک کو کور کر کے یہاں آتا تھا۔ اس نے آنیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تو آنیا نے التجائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ چیخ چیخ کے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے جانے دو، مجھے نوچنا چھوڑ دو، لیکن وہ اس سب کی فکر کیے بغیر اس پہ جھک گیا تھا۔ آنیا پچھلے 8 دن سے چیخ چیخ کے تھک گئی تھی، لیکن اسے ایک دن بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔